ابو ہریرہ کو جو مقرر کیا تھا غنائم کی حفاظت کے لیے، اور باقاعدہ رات کو جن آتا تھا اور وہ چوری کرتا تھا، ابو ہریرہ نے پکڑا، اور پکڑنا کوئی آسان کام ہے جن کو. آپ سانپ اور بچھو پکڑے، یہاں کے لوگ تو بلی کو دیکھ کے دور ڈر جاتے تھے، اور رات کے وقت حضرت ابو ہریرہ نے جن کو پکڑ لیا. یہ ابھی سن 7 میں مسلمان ہے، 2 سال ہو گئے اسلام پر، لیکن کتنا پختہ یقین بن گیا ہے. اس نے کہا چھوڑ دو، نبی تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو معاف کر دیں گے، تو ہی معاف کر دے تو ایک چیز بتا دوں گا. اور اس نے آیت الکرسی بتائی کہ جب آیت الکرسی پڑھی جائے تو زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بن جاتا ہے، اور جن اور شیطان اس میں گھس نہیں سکتا ہے. آج بھی آیت الکرسی مؤثر ہے، بے انتہا مؤثر. شیخ کی اور استاذ کی اجازت کے بعد جب پڑھنے لگیں گے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو. اولاد کی حفاظت کے لیے، مال و دولت کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو جان ہے تو جہان ہے. تجربہ یہ ہے کہ مقدار بڑھانا پڑتا ہے، یعنی فرضوں کے بعد ایک دفعہ سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے، یہ تو سنت طریقہ ہے. دنیا بھی خیریت سے گزرے گی، یعنی ہدایت اور استقامت نصیب ہوگی، اور بوقت مرگ کلمہ نصیب ہوگا، اور جان کنی بہت آسان ہوگی، عزت کے ساتھ جائے. یہ بھی بڑا مرحلہ ہے. بعض لوگ آخری عمر میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پسماندگان پوچھتے ہیں کہ ہم کو انجیکشن لگائے، کوئی دوا دے دے کہ ان کی روح نکلے. روح نہیں نکلتی، اکھڑ جاتی ہے جسم میں. ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے، کیونکہ سنتوں کے لیے جگہ بدلنا سنت طریقہ ہے. سورہ فتح مدنی ہے، 29 آیات اور 4 رکوع ہے، اور نزول میں 111 ہے، اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم میں 48ویں سورت ہے. گزشتہ سورت میں جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد جہاد بیان کیا. تو جہاد کا ثمرہ کیا ہے؟ الفتح، فتوحات عالم. جہاد کیا جائے گا تو اسلام آگے بڑھے گا. توے چمڑنے وے شہید شیخ پکور کے وائے او دغه سنشیو په میدان باندې کبان منیسا. فضلیلی استاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے آپ بھی ہے کہ میں مروں نہیں شہید ہوں، لیکن گھر سے نکلنا نہیں چاہتا. خوش میدان میں کوئی مچھلی پکڑ سکتا ہے. یہ صورت حیران کن ہے. آدمی جب پڑھے گا تو اس پر دباؤ آئے گا، لیکن یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکے گی، مگر اس کو عمل میں لانا ہے. عشاء کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد وطروں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھا کرے، چاروں میں ایک ایک رکوع پڑھے. انشاءاللہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا. الحمدللہ طالب علمی کے زمانے سے یہ سورت میرا وظیفہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی مصلی پر فجر میں پوری سورت پڑھتا ہوں. بزرگان دین جو اعمال بتاتے ہیں، اللہ کی عادت ہے کہ ان کے کہنے میں برکت ہے. میں اپنے استاد حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے جاتا تھا،
تو ہمارے گھر سے حضرت کی مسجد تک 2 راستے تھے، ایک دریا کا راستہ، وہ 5 منٹ اور 4 منٹ کا تھا، بس ایک سرے پر گاؤں کے کنارے پر دریا کے کنارے ہمارا گھر ہے، اور اس سے چند قدم پر حضرت صاحب کی مسجد کنارے پر ہے، تو یوں دریا کے کنارے بالکل شارٹ، جیسے آپ اس چوک سے یہاں آ رہے ہو اتنا ہے۔ دوسرا راستہ گاؤں کا تھا، اس میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا، وہ بہت طویل تھا اور بڑا پرامن تھا۔ مجھے اپنے بڑے کہتے تھے کہ تم یہ دریا والے راستے سے مت جاؤ، لیکن جب ان کا خیال نہیں ہوتا تھا تو میں وہیں سے نکل جاتا تھا۔ فجر کی نماز حضرت کے ہاں جا کے پڑھتا تھا، اور سرحد میں نماز فجر ذرا اندھیرے میں ہوتی ہے، تھوڑے سے لوگ کام کاج کے لیے نکلتے، علماء جلدی پڑھا لیتے۔ ہماری مسجد میں نماز سے پہلے میں نکلتا تھا، اور حضرت کے یہاں پہنچ کے حضرت مجھے دیکھ کے پھر نماز کے لیے آگے ہوتے تھے۔ میں جب جاتا تھا تو راستے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا بالکل اندھیرے میں دریا کے کنارے کہ میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے استاد اپنی والدہ کو کہا، والدہ صاحبہ نے کہا استاد جی کو کہا ہے، حضرت الاستاذ کو کہا تو وہ چپ رہے، کچھ دیر تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھ کر چلو اور پیچھے مت دیکھو۔ الحمدللہ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ بزرگان دین کے کہنے سے فائدہ بہت زیادہ ہے۔ آپ ویسے ایک عمل کرتے رہے اور اپنے کسی استاد و شیخ کو کہے کہ آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، فوراً اس کا اثر ڈبل ہو جائے گا۔ الحمدللہ بزرگان دین کے بتانے سے توفیق بھی ہو جاتی ہے، پھر آدمی کو اس عمل پر استقامت بھی مل جاتی ہے۔ تو بزرگوں سے اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھو۔ اکابر اسلاف، مشائخ و اساتذہ، فن کے ماہرین، موقع بموقع ان سے بھی مستفید ہوتے رہو۔